سید صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں دوبارہ سے، اور فطرانے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، میں فطرانے کے حوالے سے بھی عرض کروں، اور ایک بڑا مختصر سوال یہ آیا تھا جی کہ اماؤنٹ جو جیسے ہم نے منتخب کی تقریباً 46 سے 47 ہزار روپیہ، جی تو اس کی زکوٰۃ اگر کسی کے پاس اتنے ہی پیسے ہوں تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ میں نے اصول عرض کر دیا تھا کہ جتنی بھی رقم آپ کے پاس ہے آپ اس کو کیلکولیٹر پر لکھ کر 40 پر تقسیم کریں، اور جو جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پہ جس طرح 47 ہزار روپے ہی کسی شخص کے پاس موجود ہوں، تو اگر اس کو 40 پر تقسیم کیا جائے تو اس کی زکوٰۃ 1175 روپے بنے گی۔ بس اس طرح اس کو آپ مشق کر لیں اس کی، اور زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جی فطرانے کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت کم ہے، بندہ روزہ رکھ کے اگر مثال کے طور پہ اس سے کچھ گفتگو نامناسب ہو جائے اور روزے کی عبادت کے خلاف کسی کام کو وہ کر بیٹھے، تو ایسی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فطرانہ کے نام سے صدقہ مقرر فرمائے گی، اس لیے تاکہ رمضان شریف میں جو کچھ نامناسب گفتگو اس سے ہوئی یا کوئی نامناسب کام ہوئے وہ فطرانہ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے روزے کی اس بے نوری کو ختم کر کے پھر اس کو نور عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا اور یہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرض فرمایا تھا۔ یہ صاحب حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، کسی کی حیثیت اگر ہے وہ زیادہ مالدار نہیں ہے، وہ گندم کے طور پر ادا کر دے، کوئی کشمش کے طور پر ادا کرے، کچھ کھجور کے طور پر ادا کرے، اور باقاعدہ ہمارے ہاں چونکہ اس کے بارے میں جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس میں مینشن کر دیا جاتا ہے کہ کس اعتبار سے، یعنی کھجور کے اعتبار سے اگر کوئی دینا چاہے تو اس کی رقم کتنا بنے گی۔ جی اگر چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر تعداد متوسط لوگوں کی ہے تو وہ جو کے اعتبار سے یا گندم کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں، تو فی بندہ 125 روپے وہ اس کا فطرانہ بنتا ہے، اور یہ جو لوگ بالغ ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا، جو نابالغ ہیں بچے ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرنا ہوگا، گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کرنا پڑے گا۔ جو خود صاحب نصاب اور بالغ ہوگا وہ اپنا فطرانہ خود ادا کرے گا، اور جو نابالغ بچے ہیں ان کا فطرانہ ان کا قیم نگران، چاہے وہ والد ہو یا کوئی اور سرپرست، وہ ادا کرے گا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو سید صاحب ایک اور جو سوال کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے، جی، اس حوالے سے بھی مختصر سا جو ہے آپ کچھ بیان کر دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین اس کے بارے میں بھی جی، جانیں۔ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں ہمارے بہت سارے لوگوں کو تعارف بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں، چیز کیا ہے۔ جی اس کا مطلب یہ ہے رمضان شریف کی بالکل آخری رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، جو جی بازاروں کی نظر ہوتی ہے اور اس میں شاپنگ وغیرہ میں اور فضولیات کے اندر جو ہے وہ ضائع کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ثمرہ بیان فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحی لم یمت قلبہ تموت القلوب۔ فرمایا جو شخص عید الفطر کی شب اور عید الاضحیٰ کی شب، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اگر عبادت میں گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو ایسی زندگی بخشے گا واہ کہ واہ، قیامت کے دن جب کئی دل مردہ ہو جائیں گے سبحان اس دن اللہ اس کا دل سبحان مردہ اللہ، نہیں کیا ہوگا۔ کہنے کیا کہنے، سبحان لیکن اللہ۔ ہمارے ہاں یہ اس سے بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس شام کو باقاعدہ صحیح طور پر نماز عشاء با جماعت ادا کر لے اور صبح فجر کی نماز ادا کر لے، تو جو نوافل اس نے عشاء کے بعد پڑھنے ہیں، جو فجر کی سنن ادا کرنی ہے، درمیان میں اگر عبادت نہیں بھی کرتا لیکن فضولیات میں نہ گزارے، گناہ کے کام میں نہ گزارے، درمیان میں اگر رات سو کر بھی گزار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے اس کو ثواب عطا ہوگا۔ لیکن جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں اور اس رات کو عبادت بھی کے ساتھ بھی نہیں گزارتے، بازاروں میں گزار دیتے ہیں، یقیناً وہ اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ جو بات معلوم نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، وہ سید صاحب نے بیان کیا۔